اس لیے میرے دوستو یاد رکھو، ایسے لوگوں کو کبھی آپ نے ووٹ نہیں دینا. ایسے لوگوں کو ووٹ دینا حرام ہے جو اسلام مخالف قوانین پاس کرتے ہیں. اللہ کی قسم اگر آپ نے دے دیا نا پارٹی میں آگے، جناب یہ تحریک انصاف ہے، یہ ہمارے نون لیگ، ہم تو نون لیگی ہے، ہم تو تحریک انصاف والے ہیں، ہم پی پی کی جیالے ہیں، قبر کے اندر جناب ایسے مار پڑے گی کہ تمہارے چیخیں نہ جیالے دیکھیں گے، نہ یوتھی دیکھیں گے، اور نہ نون والے دیکھیں گے. چیخیں نکلیں گے بھائی. مزے کوئی اور کرے گا اور قبر کے اندر سزا تمہیں ملے گی. کیوں؟ کیونکہ تو نے تو اس کو جناب قابل بنایا کہ وہ اسمبلی میں جا رہا ہے. اگر تو ووٹ نہ دیتا تو کہاں جاتا؟ ان بیچارہ مولوی کو دو، یہ کم از کم آپ کی گلیاں تو نہیں بنائیں گے، لیکن کم از کم اسلام مخالف جب بھی کوئی قانون آئے گا، بل آئے گا، یہ ضرور مخالفت کریں گے. اور یاد رکھے ان کی غلط فہمی ہے، یہ لوگ ہر 5 سال میں کوئی نہ کوئی گھٹیا کام کر دیتے ہیں. مقصد کیا؟ یہ ہمیں جگانا چاہتے کہ کیا یہ قوم سوئی ہے یا جاگ رہی ہے. اگر ہم اسی طرح سوئے رہے، اپنے اپنے مسجد مدرسہ کا سوچ کرتے ہوئے مراقبہ میں چلے گئے، تو پھر ان کو یہ ہمت ملے گی کہ یہ قوانین پاس کرے. اگر ہم جاگ جائیں گے پھر ان کی ہمت نہیں ملیں گے. ختم نبوت کے اندر انہوں نے ترمیم کی، سارے قوم کھڑے ہو گئی، ان کو وہ ترمیم واپس لینا پڑا. اب انہوں نے یہ بل پاس کی، اب قوم کھڑے ہوگی، اب انہوں نے سینٹ میں جانا ہے، وہاں مخالفت ہونی ہے، پاس تو ہونا ہی نہیں ہے. لیکن اس طرح قانون جو قرآن اور حدیث کے خلاف ہے، ایسے قوانین اس اسمبلی کے اندر، ہمارے ملک پاکستان جو اسلامی جمہوریہ ہے، اس کی اسمبلی میں پاس کرنا ہی باعث شرم ہے ہمارے لیے. یہ اللہ معاف کرے، جب رب کہتا ہے کہ میرے بندے، جب تو نے مجھ سے تعلق توڑ کر کے مخلوق کے ساتھ تو نے تعلق جوڑا، تو میں تمہیں انہی مخلوق کے سامنے رسوا کروں گا. ہم نے سمجھا کہ ہمارے اس ملک کی حالات انہی یونین کو باہر کی یورپی یونین، IMF، امریکہ، فلان انہی سے اگر یہ خوش ہوں گی تو ہماری اس ملک کی حالت بہتر ہوگی. اللہ کی قسم اللہ انہی کے سامنے تمہیں رسوا کرے گا. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے یہ ملک کوئی بہتر خطہ بن جائے، یہ معیشت کی جو مشکلات ہیں یہ ختم ہو جائے، آج ہی قرآن کو سامنے رکھو، قرآن کے اوپر عمل کرو. یہ ملک آپ کو ایک مہینے کے اندر وہ ملک بنے گا جس کا کوئی مثال پیش نہ کر سکے. یہ آپ کے سامنے جو افغانستان کے اندر طالبان آئے، امریکہ چلا گیا، اس کے بعد کوئی 6-7 مہینے تو ہو گئے، آپ نے سنا ہے وہاں کوئی بھوکا مر گیا ہے، پیاسا مر گیا ہے. حالانکہ ان کا فنڈ بھی امریکہ نے روک دیا تھا، جو ان کے اپنے پیسے تھے وہ بھی روک دیا ہے. انہوں نے اس سیلاب کے اندر اپنے عوام کو ایسے بچایا کہ ہم سوچ نہیں سکتے ہیں. کیوں بھائی؟ ان کے پاس نہ تجربہ تھی، نہ ان کے پاس کوئی وسائل تھے، نہ ان کے سے کوئی باہر کے لوگ خوش تھے، پھر بھی وہ زندگی گزارتے ہیں. معلوم پڑا کہ بھائی زندگی، سکون والی زندگی گزارنے میں ان آقاؤں کا خوش ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، بلکہ ضروری یہ ہے کہ ہم قرآن پر عمل کریں، حدیث پر عمل کریں. اور یہی بہترین راستہ ہے. اس سے آپ کی آخرت بھی بنے گی، اس سے آپ کی دنیا بھی بہتر ہوگی. دونوں جہانوں میں اگر آپ کامیابی چاہتے ہو تو قرآن پر عمل کرو. ورنہ اللہ نے ہمیں جب اشرف المخلوق بنایا ہے، اشرف المخلوقات بنایا ہے، اللہ کے قسم اگر ہم ایویں حرکتیں کریں گے تو پھر اللہ ہمیں عبرت کا نشان بنائے گا. قوم لوط پر جو عذاب آیا تھا اس کی وجہ کیا تھی؟ ہم جنس پرستی، مرد کے ساتھ بدفعلی کرتا تھا. اللہ نے ان کے اوپر ایسا عذاب نازل کر دیا ہے، اللہ نے اولین اور آخرین کے لیے ان کو عبرت کا نشانہ بنا دیا. بھائی اسی بستی کو اٹھایا اور اٹھا کر کے واپس جب پھینکا گیا تو فرمایا آج تک اس بستی کے اندر جو لوگ تم غرق ہو گئے، لیکن وہاں ایسا اللہ کا عذاب ہے کہ وہاں کوئی اگنے والا چیز نہیں اگتا، راکھ بن چکا ہے.
اگر آج ہم یہ حرکتیں کریں گے جو دور جہالت کی اللہ نے اپنے نبی کو بھیجا گیا تھا ان چیزوں کو ختم کرنے کے لیے، ہم انہی کا راستہ دے دیتے ہیں۔ اور ایک رات کو میں دیکھ رہا تھا، ایک رپورٹ کے مطابق 2017 میں جب یہ بل پیش ہوا، اس سے لے کر اب 2022 سے 30,000 لوگوں نے اپنا جنس تبدیل کروایا ہے۔ کتنے بھائی؟ 30,000 لوگوں نے اپنا جنس اسی قانون کا سہارا لیتے ہوئے تبدیل کروا دیا ہے۔ آج کئی مرد عورتیں بن چکی ہیں اس قانون میں، کئی عورتیں مرد بن چکے ہیں۔ تو اس کا وبال کس پر ہے بھائی؟ اس کا وبال، اس کا نقصان، اس کا عذاب ان پر ہے جنہوں نے یہ قانون پاس کیا ہے، اور اس سے پہلے ان پر ہے جنہوں نے ان بدبختوں کو مسلط کیا ہمارے اوپر، جنہوں نے ان کو منتخب کیا ہے۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ خدا را اپنی اس ووٹ کی پرچی کو عام پرچی مت سمجھے، یہ آپ کی طرف سے شہادت ہے کہ جس بندے کو میں ووٹ دے رہا ہوں یا دے رہی ہوں، یہ بندہ اس ملک کے ساتھ بھی مخلص ہے، اسلام کے ساتھ بھی مخلص ہے۔ اگر ہم نے ایویں جناب ان لوگوں کو دے دیا ہے، کل بل یہ پاس کریں گے، سزا اللہ ہمیں دے دے گا بھائی۔